احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ اچھی اور بری تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ الجواب حامدا و مصلیا اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں تقدیر نام ہے قضاء اور قدر کا، یعنی کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ازل سے جو فیصلہ فرمایا ہے اس کا نام تقدیر ہے۔ مومن ہونے کے لیے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ان اللہ تعالیٰ کی تمام طے کردہ باتوں پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، میٹھی ہو یا کڑوی ہو، ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح تقدیر الہی کا اچھا یا برا اور میٹھا یا کڑوا ہونا انسانوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے اعتبار سے ہر چیز اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ باتیں انسانوں کے لیے مفید ہو یا مضر ہو، میٹھی ہو یا کڑوی ہو، یعنی انسانوں کو اچھی لگے یا بری لگے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے گھی کے بارے میں تجویز الہی یہ ہے کہ وہ صحت بخش ہے، دیسی گھی، اور زہر کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ مہلک ہے۔ اسی طرح ایمان اور اعمال صالحہ کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور کفر اور معاصی جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح بچے کا زندہ رہنا انسان کو پسند ہے اور مر جانا ناپسند ہے، حالانکہ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں، اور ان پر ایمان لانا اور عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ کائناتی چیزوں کی حد تک ہر شخص تقدیر الہی کا قائل ہے اور اس کا پابند بھی ہے۔ لوگ بڑی قیمت دے کر گھی خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور زہر کے پاس کوئی نہیں پٹکتا، اور کسی کو اس معاملے میں تقدیر الہی پر اعتراض نہیں ہوتا، مگر جب ایمان اور اعمال صالحہ اور کفر اور معاصی کا معاملہ آتا ہے تو انسان طرح طرح کی باتیں نکالتا ہے، اور جب اس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو جزا فضا کی حد کر دیتا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ ساری تشریح رحمۃ اللہ الواسعہ کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 661 پہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لوگ اچھی بری تقدیر کا مطلب نفس الامر کے اعتبار سے اچھا برا ہونا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس اعتبار سے تو ہر چیز خیر محض ہے۔ کارخانہ خداوندی میں کوئی برا نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس تقدیر الہی کا انسان کے ساتھ تعلق ہے اس کا انسان کے لیے مفید اور غیر مفید ہونا ہے، لہذا اس کو کائناتی چیزوں کی حد تک ہر شخص تسلیم کرتا ہے، اور مفید باتیں حاصل کرنے کی اور مضر باتوں سے بچنے کی سعی کرتا ہے۔ بس اعمال صالحہ میں بھی یہ بات مان لینی چاہیے، اور یہی اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ تحفۃ العلمائی کے اندر یہ تشریح موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 479 پہ، اور صحیح مسلم کے اندر بھی کتاب الایمان کے اندر تفصیل ہے۔ حدیث کا رقم ہے 8، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر، اور حدیث کا رقم ہے 87۔ اللہ تعالی ہمیں تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔